نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملہ، کہ جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا رہے، ایک بار پڑھتا نہیں، زندگی پر پڑھتا رہے، بار بار پڑھتا رہے، اور اس منہج کو جانتا رہے کہ سبحان اللہ کیا ہے، اس میں کیا پیغام ہے، کیا دعوت ہے، اس پر قائم رہے، تو اس کا یہ ایک ہی عمل اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا۔ والحمدللہ تملہ، اور وہی شخص اگر الحمدللہ کے منہج پر قائم ہے، اس کلمے کو پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، پورے فہم کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ۔ پورا فہم کیا ہے کہ اللہ ہی ہر کمال کا مستحق ہے۔ دیکھو، جو ہر تعریف کا مستحق ہوگا وہی ہر کمال کا مستحق ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کمال میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اگر شریک کرو گے تو آپ نے اس کمال کو تقسیم کر دیا، جب کمال تقسیم ہوگی تو حمد بھی تقسیم ہو جائے گی۔ پھر الحمدللہ کا معنی کہاں کرو گے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا انکار لازم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ عالم الغیب، لہذا وہ عالم الغیب ہونے کے ناطے ہر حمد کا مستحق ہے۔ یہ صفت کمال ہے، یہ صفت کمال کی بنا پر وہ پوری حمد کا مستحق ہے، عالم الغیب ہونے کے تعلق سے۔ اگر آپ کہیں کہ فلاں بھی عالم الغیب، فلاں نبی، فلاں ولی غیب جانتا ہے، تو آپ نے اس کمال کو تقسیم کر دیا۔ جو اللہ کے لیے مخصوص تھا اسے آپ نے تقسیم کر دیا۔ جب کمال تقسیم ہوا تو حمد بھی تقسیم ہوگی۔ اس حمد کی تقسیم سے پہلا جرم کیا ہوگا؟ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ کا انکار۔ وہ کہتی ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، آپ نے اس کمال کو تقسیم کر کے کچھ تعریف اس غیر میں پیدا کر دی۔ اگر اللہ کے علاوہ غیب جانتا ہے تو مانا اتنے کمال کا وہ بھی مستحق ہے، اتنی حمد کا وہ بھی مستحق ہے۔ کمال تقسیم ہوگی، حمد تقسیم ہو گئی۔ اللہ رزاق ہے، مانا ایک ایک دانہ دینے والا اللہ ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہو فلاں گنج بخش ہے، فلاں روزی دیتا ہے، فلاں دستگیری کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، تو یہ آپ نے کمال کی تقسیم کی۔ یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ جب کمال تقسیم ہوا تو حمد بھی تقسیم ہو گئی۔ اتنی حمد اس غیر کو بھی دینی پڑے گی کہ صرف اللہ ہی حمد کا مستحق نہیں ہے، کیونکہ رزاق فلاں بھی ہے۔ حمد تقسیم ہوگی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کا، اور جہاں بھی اللہ کے حمد کا ذکر ہے انکار لازم آئے گا۔ تو بھی حمد ہی اس منہج کو جو شخص پہچانتا ہو، اس کو بار بار پڑھتا ہو، اس عقیدے پر قائم ہو، اس کا ترجمان ہو، تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے باقی آدھے میزان کو بھر دے گا۔ ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ بعض بندوں کے اعمال اللہ کے پورے میزان کو بھر دیں گے، تو باقی اعمال کہاں جائیں گے؟ یہ دو ہی نیکیاں اللہ کے پورے میزان کو بھرنے والی، سبحان اللہ والحمدللہ۔ لیکن خالی ذکر نہیں، تسبیح کے تانے پھیرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں جب تک ان کلمات کا فہم نہ ہوگا، اور فہم کے ساتھ ساتھ ان کے مقتضا پر جو اعتقادی مسائل ہیں ان پر پوری زندگی عمل نہ ہوگا۔ جب عمل ہوگا فہم کے ساتھ، یہ ذکر ہوگا، تو یقیناً یہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کے پورے میزان کو بھر دیں گے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، بخن بخن لخمس ما اثقلہن فی المیزان، 5 چیزیں کیا کہنا ان کا، وہ اللہ کے میزان میں کتنی بھاری ہوگی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 چیزیں۔ اور 5ویں فرمایا کسی شخص کا بیٹا فوت ہو جائے اور وہ صبر کر لے، اس کا یہ صبر اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا تھا، خذوا جنتکم، اپنی ڈھالیں پکڑ لو، اپنی ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ نے کہا من عدو قد حضر، یا رسول اللہ کو دشمن آ گیا ہے، ہم چوکنے ہو کر ڈھال پکڑ لیں؟ فرمایا کہ نہیں، جنتکم من النار، وہ ڈھالیں وہ ہیں جو تم کو جہنم سے بچائیں گی، جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھالیں پکڑ دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس لوہے کی ڈھالیں ہیں دشمن سے بچاؤ کے لیے، یہ کون سی ڈھالیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 ڈھالیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے، لا نقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، اگر میں ایک بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو ایک بار کہنا مجھے محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ جاتی ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के लिए गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपको पैगाम दिया, आखिर उम्मत का सलाम, मैं अपनी उम्मत को मेरा सलाम कह देना और ये पैगाम दे देना, इन्नल जन्नत तय्यबतुत तुरबा अज़बतुल मा, जन्नत की मिट्टी बहुत उम्दा है और पानी बहुत मीठा है, व इन्नहा क़ियानुन, हर शख्स सुन ले उसकी जन्नत एक चटील मैदान की तरह है, पौधे तुम्हें लगाने हैं। और उसके पौधे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए, व इन्ना ग़िरासहा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, जन्नत के पौधे सुभान अल्लाह है वल्हम्दुलिल्लाह, ये अज़कार करते रहो, पौधे फैलते जाएंगे, तुम्हारे बागात बढ़ते जाएंगे, जन्नत वसी होती जाएगी, कुशादा होती जाएगी और तुम्हारे बागात पैदा होते जाएंगे। ये कलिमात पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस सुभान अल्लाह व हम्दिही, इस हदीस का आधा कलमा सही मुस्लिम की हदीस है, जो शख्स सुबह को 100 बार पढ़ ले, हुत्तत अन्हु खतायाहु वलौ कानत मिस्ल ज़बदिल बहर, उसके तमाम गुनाह अल्लाह ताला मिटा देगा, चाहे वो गुनाह जमीन पर मौजूद पानी के बराबर क्यों ना हो। खुशकी कम है और पानी ज्यादा है, इतने गुनाह क्यों ना हो जितना पानी है। फरमाया इन कलिमात की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन मेरे दोस्त और भाइयों, ये सारी माफी, ये सारा इस्तिग़फ़ार, ये सारे फज़ाइल फ़हम सही के साथ है, इस्तिक़ामत सहिया के साथ है कि बंदा इन कलमों को समझे, तौहीद के नुक्ते समझे, उनके मुतक़ादियात पर गौर करे और पूरी जिंदगी इन तकाज़ों के मुताबिक ढाल ले, ताकि उसको सही मायने में इन कलिमात का अजर मिल सके। खाली तलफ़्फ़ुज़ काफी नहीं है, बल्कि पूरे फहम के साथ और पूरे अमल सही के साथ। अल्लाह पाक तौफ़ीक़ अता फरमा दे।